ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم ظاہر گناہ، وباطنہ اور اس کے چھپے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون اس کا کہ جو وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی بھی شبہ تمہارے دلوں میں ڈالا جائے تو اس کو بھی چھوڑ دو، اور جو ظاہری طور پر شریعت میں حرام ہے اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ شریعت نے ہی حلال اور حرام کا دائرہ خاص کیا ہوا۔ تو جو حلال کے زمرے میں ہے اسے حلال جانو، اور جو حرام کے زمرے میں ہے اسے حرام سمجھو۔ اسی طرح شریعت نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے وہ بھی بتائے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ان کو بھی چھوڑ دو۔ اور نظریاتی طور پر جو گناہ بنتے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، شرک، تو اس طرح کے غلط نظریات اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق، وہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ دین کھرا ہے اور اس کی کھری باتیں وہ سنو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل وہ بناتے جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اسلام کے دائرہ میں داخل ہیں، کفار کی طرف سے ان کو بھی شکوک و شبہات کا شکار کیا جاتا ہے، ان کے ذہن چینج کر دیے جاتے ہیں، سوچ فکر تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اب لباس کے حوالہ سے دیکھیے، فیشن کے نام پر جو اسلامی طرز لباس ہے اس میں مسلمان کتنی پاسداری کرتے ہیں۔ داڑھی کے معاملہ میں دیکھ لیجئے، اپنی نئی نئی تعویلیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، حالانکہ اسلام کا ایک واضح حکم بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کر دو۔ تو کچھ لوگ اپنے طور پر نظریات بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اتنی داڑھی ہونی چاہیے جس سے فرق محسوس ہو جائے کہ یہ بندہ ہے یا عورت ہے۔ ظاہری طور پر آپ اگر ایک نظر دیکھتے ہیں تو پتہ چل جائے۔ اب یہ اصول اور قاعدہ کیا اسلام نے دیا ہے؟ اسلام نے تو نہیں دیا۔ یہ لازماً ایک غلط طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اب اسلام میں واضح طور پر یہ گناہ ہے، لیکن فیشن کے نام پر دیکھا دیکھی یہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق خیال تک نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، اللہ کے ہاں گناہ ہے اور اسلام نے اسے گناہ قرار دیا ہے، تو بچ جائیں۔ نہیں، وہ فیشن کے نام پر یہ بھی قبول کر لیا، بے پردگی۔ اور بہت سی خواتین ہیں کہ جو کہتی ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، تو کیا یہ الفاظ کہہ کر تمہیں چھٹی مل جاتی ہے کہ تم اپنا چہرہ نہ ڈھانپو؟ وہ تو اسلام کا ایک واضح پیغام ہے، واضح حکم ہے، اسے آپ اس طرح کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ تو یہ وہ شکوک و شبہات ہیں، یہ وہ سوچیں ہیں کہ جو کفار کی جانب سے، اور وہ کفار کے جو اسلامی تہذیب کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہے، اسلامی کلچر کے دشمن ہے، اسلامی ثقافت کے دشمن ہے، وہ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعہ سے لوگوں کے گھروں میں وہ دکھاتے ہیں۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایک گناہ
بہت زیادہ پھیل جائے، میڈیا کے ذریعہ سے اس کو بہت زیادہ بیان کر دیا جائے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی جو شناخت ہوتی ہے، اس کا برا ہونا ہوتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ گناہ ہوتا ہے، نہیں چھوڑتے، بس فیشن ہے۔ بھائی فیشن کے نام پر جو شریعت میں گناہ ہے وہ نیکی تو نہیں بن جائے، یا آپ نے فیشن رکھ لیا تو آپ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا؟ فیشن کہہ کر آپ مطمئن تو نہیں ہو سکتے، وہ تو شریعت کی نظر میں گناہ ہے اور نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک دھوکہ ہے کہ کفار کی جانب سے جو اسلامی تہذیب کے دشمن ہے انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور وہ قبول کر کے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے۔ اس طرح اسلامی معیشت، اس میں سود حرام ہے لین دین کے معاملات میں، تو اس پر بھی پھر لوگوں کی سوچ اور ان کا نظریہ اور عقیدہ وہ بھی چینج کیا گیا ہے۔ اب بہت سے ایسے مسلمان ہی ہیں کہ جو سارا واضح طور پر سود کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن اطمینان ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہیں جو سود کو چلانے والے اور سودی پالیسی بنانے والے ہیں، انہوں نے بھی احادیث میں جو سود کی حرمت ہے اور قرآن میں جو حرمت ہے سود کے متعلق، اس کو پڑھا کہ اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، مطمئن کیسے کیا جا سکتا ہے لوگوں کو۔ مطمئن وہ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو سود میں نہیں آتا، حالانکہ وہ آ رہا ہوتا ہے، یہ پالیسی سود میں نہیں آ رہی، حالانکہ وہ آ رہی ہوتی ہے، اور واضح طور پر ایک شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ سود ختم کر دو، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ اپنی طرف سے کہتے ہیں جی ہمیں مجبوری ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ وہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ دو، تو تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تمہارا گناہ نہیں لکھا جائے گا، وہ تو لکھا جائے گا جب اللہ کے ہاں گناہ ہے تو پھر نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ شیطان مطمئن کرتا ہے، گناہ پر لگا کر پھر انسان کو مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، پھر وہ ساری زندگی اسے نہیں چھوڑتا۔ تو یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ تو کیا اس کے متعلق اسلام نے پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا سب جو خلافت کا نظام وہ قائم کرے، لیکن جمہوریت کو اتنا خوبصورت کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اسی کی وکالت کر رہے ہیں، اسی کی حمایت کر رہے ہیں، وہی نظام چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق چلنا پسند کرتے ہیں۔ شرعی نظام کے متعلق بات ہو تو اس میں بھی شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو شیاطین اپنے جیسے انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ انسان کے جو اسلام دشمن ہے، اسلام کے نظام کے دشمن ہے، وہ پھر مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں۔ تو اسلام نے جو حدود بیان کی ہیں، یعنی وہ جرائم کہ جن کی اسلام میں متعین سزا ہے، اس کے نفاذ کے معاملہ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نافذ نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ مصلحتیں اور یہ مسائل جو ہیں یہ تو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان سب کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو آگے لانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کی نظر میں واضح طور پر گناہ ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، چاہے عام زندگی کے معمولات کے لحاظ سے ہو، تو جو شریعت نے گناہ کہہ دیا ہے وہ آپ کو چھوڑنا ہوگا، وہ اسے آپ کو گناہ سمجھنا ہوگا۔ گناہ سمجھے اسے کہ یہ گناہ ہے، کیوں کہ شریعت نے کہہ دیا ہے۔
اب اس کو جائز نہ کریں، اس کو نیکی نہ سمجھے، وہ بات ہی نہ ہو۔ اسی طرح کہ جو کفار کی طرف سے شبہات ڈالے جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً وہ لوگ کہ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، اب گناہ بھی کر رہے ہیں تو کیا اس پر ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ سزا ہوگی۔ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے یا پھر مرنے کے بعد اس پر یہ سزا شروع ہو جاتی ہے، اور فائنلی طور پر پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا یہ حرام کی طرف جا رہی ہے یا حلال کی طرف جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر سود کے معاملہ میں کاروباری ایسی صورتیں کہ جو واضح طور پر سود میں آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا سود میں شامل ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے متعلق علماء ہی دو موقف اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سود کے زمرہ میں نہیں آ رہی، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ آ رہی ہے۔ تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مشتبہ امر کو، مشتبہ معاملے کو جس نے چھوڑ دیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لی، اور اگر اس کے پیچھے پڑ گیا جہاں اشتباہ آ چکا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ لازماً طور پر حرام میں جا گرے گا، اس چرواہے کی طرح کہ جس کے لیے ایک علاقے میں اپنی بکریوں کو چرانا اس کی اجازت ہے، اور اس علاقے کے وہ بالکل آخری باؤنڈری پر لے جا کر اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس سے کے ساتھ جو چراگاہ ہے وہ اس کے لیے ممنوع ہے کہ بھئی آپ کی بکریاں جو ہے نا اس چراگاہ میں نہیں آنی چاہیے، آپ اپنی بکریوں کو یہ جو علاقہ آپ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یہاں رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ بالکل باؤنڈری کے بالکل ساتھ ساتھ چلائے گا تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بکری وہ دوسری چراگاہ سے بھی چر لے جو اس کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واضح واضح جو چیزیں ہیں نا اس کے مطابق چلو، تو مشتبہ امور میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ ایسی صورتیں آ جاتی ہیں کہ ان کے متعلق واقعتاً اشتباہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی بچ جانا یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرمایا کہ سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا کہ جو وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ نیکی کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور گناہ پر سزا دینی ہے، تو یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا